لا مذہب کا کھیل ختم اس سیریز کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم دوستو، بہت بہت استقبال ہے آپ کا دا کرنٹس چینل پر۔ تو آئیے ناظرین، بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں چھوڑی تھی۔ خالق کا وجود۔ پچھلے حصے میں نے بتایا تھا کہ ہم خالق کے وجود کو کس طرح ثابت کریں گے۔ اسکرین پر نظر آ رہی اسٹیپس کے حساب سے ہم خالق کے وجود کو پہچانیں گے۔ پچھلے حصے میں 3 پوائنٹ یعنی یونیورس از ناٹ انفائنائٹ، یونیورس ہیز اے بگننگ امپلائز اے کاز، یہ 3 پوائنٹ کور کیے گئے تھے۔ نئے دیکھنے والے پچھلے حصے میں یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بتانا ہے کہ کاز مسٹ بی پاورفل، انٹیلیجنٹ، پرسنل اینڈ انکریٹڈ، یعنی وجہ کائنات بہت زیادہ طاقتور ہے، بہت زیادہ ذہین ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے اور وہ غیر مولود یعنی نا پیدا کی ہوئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ناظرین، دہراتا چلوں کہ ہمارے علماء اکرام کے پاس قرآن و سنت کے بہترین دلائل موجود ہیں اور ہم وہ دلائل بآسانی پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقابلہ لا مذہب، ملحد اور سائنسی کمیونٹی کے ایسے لوگوں سے ہے جو خدا کے وجود کے سرے سے انکاری ہے۔ اس لیے ہم اپنے دعووں کو سائنسی، عقلی اور منطقی بنیادوں پر ہی ثابت کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں لاجیکل ڈیڈکشن یعنی منطقی تفریق سے۔ پچھلے حصے میں ہم نے عقلی اور سائنسی دلائل سے یہ ثابت کیا کہ ہماری کائنات کا وجود شروع ہوا تھا اور کائنات بنائی گئی ہے اور پید ہے۔ اور پچھلے حصے میں اس سوال پر بھی غور کیا گیا کہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ اس لیے ہمیں خالق کے وجود کو سمجھنے کے لیے کائنات کے شروعات پر باریک بینی سے غور کرنا ہوگا کہ عقلی اور سائنسی طور پر وہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے کائنات وجود میں آئی ہوگی۔ ہاؤ یونیورس began to exist، اس کے صرف 4 لاجیکل ایکسپلینیشنز ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یونیورس کریٹڈ وایا نتھنگ، مطلب یونیورس بغیر کسی چیز کے بنی۔ نمبر 2، یونیورس کریٹڈ اٹ سیلف، یعنی یونیورس نے اپنے آپ کو خود بنایا۔ نمبر 3، یونیورس کریٹڈ بائی سم تھنگ کریٹڈ، یعنی یونیورس پہلے سے بنی ہوئی چیز کے ذریعے بنی۔ اور نمبر 4، یونیورس اس کے ذریعے بنی جو خود کبھی نہ بنا، یعنی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح میں نے پچھلی بار ملحدوں، ایتھسٹوں اور لامذہب سائنٹیفک کمیونٹی سے پہلا چیلنج کیا تھا کہ وہ کائنات کی شروعات پر ہاؤ اور وائی کو ایکسپلین کر کے بتائے۔ اس کا جواب تو اب تک نہیں آیا۔ اب میں پھر سے ایک دوسرا چیلنج کر رہا ہوں کہ کائنات کی شروعات کے جو میں نے 4 لاجیکل ایکسپلینیشنز بتائے ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی ایکسپلینیشن ہو سکتا ہے؟ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کریں اور مجھے بتائیں۔ آئیے پہلے لاجیکل ایکسپلینیشن یونیورس کریٹڈ وایا نتھنگ کو اچھے سے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کیا کائنات کسی مادی شے کے وجود کے بغیر وجود میں آ گئی؟ آسان لفظوں میں کائنات سے پہلے کچھ نہ تھا اور وہ وجود میں آئی۔ اس لاجیکل ایکسپلینیشن میں سائنسی اور لاجیکل طور پر خامی ہے، اور یہ میتھمیٹیکل اور ریاضیاتی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی مادے یا کسی بھی وجہ کی غیر موجودگی میں کیا کچھ بن سکتا ہے؟ کین سم تھنگ کم آؤٹ آف نتھنگ؟ ریاضیاتی طور پر نتھنگ یعنی کسی بھی چیز کا موجود نہ ہونے کو صفر تصور کریے
اور صفر میں صفر، صفر میں صفر، صفر میں صفر ملاتے جائیے۔ کیا آپ ہزاروں صفر ملا کر بھی ایک بنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ جب تک صفر میں کوئی مقدار نہ ملائی جائے اس کی ویلیو بدل نہیں سکتی۔ اب دیکھیے اس معاملے میں مشہور کاسمولوجسٹس کا کیا کہنا ہے۔ کاسمولوجسٹ کو اردو میں ماہر فلکیات بھی کہتے ہیں۔ الیگزینڈر ولنکن، جو یونیورسٹی آف بفیلو سے پڑھے ہیں، فزیکل کاسمولوجی کے ماہر ہیں، کہتے ہیں کہ یونیورس کی ایک شروعات ضرور بالضرور ہونی ہی چاہیے۔ 2006 میں اپنی کتاب مینی ورلڈز ان ون کے صفحہ 176 پر الیگزینڈر ویلنکن نے لکھا، "It is said that an argument is what convinces reasonable men, and a proof is what it takes to convince even an unreasonable man. With the proof now in place, cosmologists can no longer hide behind the possibility of past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning." اس کا اردو میں ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ ایک بہترین بحث ایک سمجھدار انسان کو مطمئن کرنے میں کافی ہوتی ہے، اور نا سمجھ انسان کو سمجھانے کے لیے پروف یعنی جواز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب کہ ثبوت سامنے ہے تو ماہر فلکیات چھپ نہیں سکتے کسی پاسٹ ایٹرنل یونیورس کی موجودگی کے امکان کے پیچھے۔ اب بچنے اور بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں یہ ماننے کے سوا کہ کائنات کی شروعات ہوئی تھی۔ کائنات کی شروعات کی دوسری ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یونیورس کریٹڈ اٹ سیلف، یعنی کائنات نے خود کو بنایا۔ اب ذرا غور کریے اور سوچئے کہ کسی بھی چیز کے بننے کے لیے اس کا پہلے موجود نہ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اس کے بنانے والے کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک لاجیکل فیکٹ ہے۔ اوپر کی تصویر میں دیکھیے کہ کس طرح ایک ہاتھ اس ہاتھ کو بنا رہا ہے جو ہاتھ اسی کی ڈرائنگ کر رہا ہے۔ اس تصویر کو دیکھیے کہ پہلا ہاتھ دوسرے ہاتھ کی ڈرائنگ کر رہا ہے، دوسرا تیسرے کی، اور تیسرا پہلے کی۔ کیا ایسا پریکٹیکلی ممکن ہے؟ کیا تصویر خود کو بناتی ہے یا مصور تصویر کو بناتا ہے؟ کیا موبائل خود کو بناتا ہے یا کمپنی موبائل کو بناتی ہے؟ اسی طرح کیا یونیورس خود کو بنائے گی یا بنانے والا خالق یونیورس کو بنائے گا؟ تو ناظرین، منطقی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ یونیورس یا کوئی بھی چیز اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتی۔ تازہ مثال یہ لے لیجئے کہ اس ویڈیو کو میں بنا رہا ہوں، ویڈیو خود کو نہیں بنا رہی، اس لیے دوسرا پوائنٹ بھی لاجک کی بنا پر ریجیکٹ ہوتا ہے کہ یونیورس نے خود کو نہیں بنایا۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ یونیورس کریٹڈ بائی سم تھنگ کریٹڈ، یعنی کائنات کسی اور دوسری بنی ہوئی چیز کی وجہ سے بنی ہے۔ چلیے اس طرح بھی غور کر لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارا کائنات، ہمارا یونیورس اے ہے۔ ہمارے یونیورس اے کو یونیورس بی نے بنایا۔ پھر یونیورس بی کو کس نے بنایا؟ فرض کیجئے یونیورس بی کو یونیورس سی نے بنایا۔ تو پھر یونیورس سی کو کس نے بنایا؟ فرض کیجئے یونیورس سی کو یونیورس ڈی نے بنایا۔ ڈی یونیورس کو کس نے بنایا؟ چلیے اسے بھی فرض کر لیجئے کہ یونیورس ڈی کو یونیورس ای نے بنایا۔ اسی طرح ای کو ایف نے، ایف کو جی، ایچ، آئی، جے، کے، ایل، ایم، این، او، پی، کیو، آر، ایس، ٹی، یو، وی، ڈبلیو، ایکس، وائی، زیڈ، اے، زیڈ، بی، زیڈ، سی، زیڈ۔ اس طرح ہم گنتے ہی رہ جائیں گے اور یونیورس کا تو وجود ہی نہ آئے گا۔ یہ ملٹیپل یونیورس کا سلسلہ کہیں نہ کہیں جا کر ایک سٹارٹنگ پوائنٹ پر رکے گا۔ یعنی ہم اگر
اس یونیورس سے پہلے 1000 2000 10,000 20,000 بھی یونیورس تصور کر لے، تب بھی ان کو بنانے والا یعنی اس کو شروع کرنے والا، اس پورے پروسیس کو یونیورس پہ یونیورس یونیورس پہ یونیورس پروسیس کو شروع کرنے والا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے۔ اسی لیے تو الیگزینڈر ویلنکن نے کہا تھا کہ اس بات سے کوئی فرار نہیں کہ فلکیات کی شروعات کسی نہ کسی پوائنٹ پر ضرور ہوئی تھی۔ اب دیکھیے ایتھیسٹ پروفیسر لارنس کراس اس بارے میں کیا کہتا ہے اپنی کتاب میں۔ کتاب اے یونیورس فرام نتھنگ پیج نمبر 71 پر لکھا ہے، کلیئرلی the energy of empty space or anything for that matter cannot physically be infinite. Therefore, we have to figure out a way to do the calculations to get a finite answer. اس کا مطلب یہ ہے کہ صاف طور پر جو ایمٹی اسپیس یعنی خالی اسپیس میں انرجی ہے وہ کبھی بھی لامحدود نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کسی بھی ٹھوس جواب تک پہنچنے کے لیے ہمیں ریاضیاتی کیلکولیشنز کے ذریعے جواب نکالنا پڑے گا۔ اب آپ منطقی طور پر ایک یونیورس یا 1000 یونیورس بھی تصور کر لیں، تب بھی شروعات میں ایک خالق کا ہونا ضروری ہے جو اس سارے نظام کو، اس سارے پروسیس کو سٹارٹ کرے گا، ورنہ انفائنائٹ ریگریس کی وجہ سے کائنات کا وجود تو ممکن ہی نہیں۔ اس کے برعکس کائنات موجود ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ پروسیس کسی نہ کسی پوائنٹ آف ٹائم پر شروع ہوا تھا۔ تو اب پھر سے واپس چلتے ہیں ایتھیزم کے باوا آدم برٹرنڈ رسل کی طرف، جس نے 1948 میں ریڈیو پر لیے گئے اس سے ایک انٹرویو میں یہ کہا، I should say that the universe is just there and that's all. کیونکہ یہ برٹرنڈ رسل بھی کائنات کی شروعات پر کوئی وضاحت پیش نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاملے میں انسان کی کم علمی کمزوری اور سائنٹیفک ڈومین کی اس مسئلے کو سلجھانے میں انکیپیبلٹی کو اس نے ایک مشہور آرٹیکل میں کچھ اس طرح بیان کیا، Every man of science whose outlook is truly scientific is ready to admit that what passes for scientific knowledge at the moment is sure to require correction with the progress of discovery. Nevertheless, it is near enough to the truth to serve for most practical purposes, though not for all. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سائنس کو جاننے والا شخص جو سچ میں سائنٹیفک نظریہ رکھتا ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ موجودہ سائنسی معلومات سے جو چیز اوپر یعنی اعلیٰ اور ارفع ہے، سائنس کو اس کے بارے میں اپنی رائے ڈسکوری کے ذریعے درست کرنے کی گنجائش ہے۔ آخر کار سائنس اکثر پریکٹیکل معاملات کو سمجھا تو دے ہی دیتا ہے، چاہے پورے معاملات کو نہ بھی سمجھا سکے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ایتھیزم کے باوا آدم بھی سائنس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ سائنسی معلومات انسان کے مشاہدے تک ہی محدود ہوتی ہے اور انسان کے پاس اسٹڈی کرنے کے لیے وسائل اور عمر بھی بہت محدود ہے۔ تو آئیے ناظرین چوتھی اور آخری لاجیکل پاسبلٹی کی طرف کہ کائنات بنائی ہوئی ہے اس کے ذریعے جو خود کبھی نہیں بنا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، یونیورس کریٹڈ بائی انکریٹڈ۔ پچھلی 3 لاجیکل پاسبلٹیز کو سمجھنے کے بعد اور ان کی انسفیشنسی اور فیلئر کے بعد اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کائنات کی شروعات سے پہلے اس کی جو وجہ کائنات ہے اس کا انکازڈ اور انکریٹڈ ہونا یعنی غیر تخلیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ اس نظریے کو
अनकॉज्ड कॉज थ्योरी भी कहते हैं या द फर्स्ट मूवर थ्योरी भी कहते हैं। अनकॉज्ड कॉज थ्योरी यानी गैर तख्लीक शुदा खालिक ने तमाम कायनात को बनाया। ये थ्योरी लॉजिक और मंतिक के तमाम लेवल्स को सेटिस्फाई करती है और खालिक या खुदा ही है 300 साल पहले गॉडफ्रेड विल्हेम के जरिए पूछे जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े फलसफियाना सवाल का जवाब कि व्हाई देयर इज समथिंग रादर देन नथिंग, कि अगर वजह कायनात यानी खुदा ही नहीं तो किसी भी चीज का वजूद क्यों कर मुमकिन है। He thought that the fact that there is something and not nothing requires an explanation. The explanation he gave was that God wanted to create a universe, the best one possible, which makes God the simple reason that there is something rather than nothing. इसका मतलब गॉडफ्रेड का कहना ये था कि अगर कायनात मौजूद ही ना होती तो खुदा के वजूद पर सवाल ही ना होता। कायनात की मौजूदगी ही इस कायनात को बनाने वाले के ऊपर सवाल खड़ा करती है कि वो कौन है, और कायनात के बनने की वजह खुदा की मर्जी है कि उसने इस कायनात को बनाना चाहा, इसलिए बनाया। यही वो सबसे आसान जवाब है जो तमाम सवालों को सेटिस्फाई करता है। 11 अक्टूबर 2017 में छपने वाले कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को ही पढ़ लीजिए। A necessary being, an unmoved mover, or a personal being, God exists that caused and or sustains the universe. The cosmological argument is part of a classical natural theology whose goal is to provide evidence for the claim that God exists. नाजरीन, अब हमें लॉजिकली ये प्रूव करना है कि जो यूनिवर्स का कॉज है वो इंटेलिजेंट, पर्सनल और अनकॉज्ड है। नाजरीन, हमारी कायनात का छोटा ऐसा हिस्सा जो इंसानों ने दरियाफ्त किया है यानी इंसानों को नजर आता है, उसका रेडियस यानी निस्फ कुतर 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स लंबा है। ये तो सिर्फ वो छोटा सा हिस्सा है जो नजर आता है, और जो कायनात नजर नहीं आती यानी गिनी नहीं गई, उसकी लंबाई तो मालूम भी नहीं। इतनी बड़ी और अजीम शान कायनात बनाने के लिए कितनी ताकत की जरूरत होगी, जरा सोचिए। इसीलिए खुदा जिसने कायनात को बनाया वो बहुत ताकतवर है। नाजरीन, अगर आप एक छोटी सी कागज की नाव बनी देखेंगे तो इससे आप बनाने वाले की जहानत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह खाने को टेस्ट करके खाना बनाने वाले की महारत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर इस कायनात में मौजूद अजीब व गरीब, हैरान कर देने वाले डिजाइन्स को देखकर क्या खुदा की जहानत और कुदरत का अंदाजा नहीं लगा सकते? आइए हम आपको बताते हैं कि खुदा की जहानत और खुदा की कुदरत कायनात में किस किस जगह पर जाहिर होती है। इसकी सबसे पहली मिसाल गोल्डन मीन यानी सुनहरा तनासुब है। गौर कीजिए कि कायनात की हर चीज सुनहरे तनासुब में ही क्यों बनती है। सुनहरा तनासुब 1.618 की वैल्यू में आता है। देखिए कायनात का डिजाइन और सूरजमुखी का फूल, सीपी और तूफान के आने में कितनी मुमासिलत है। यहाँ तक के फीटस और आर्किटेक्चर भी इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक जहानत भरा डिजाइन है। खुदा या यूनिवर्स का कॉज एक शख्सियत रखता है। लॉजिक का एक उसूल है कि जहानत और इरादा शख्सियत की निशानदही करती है। डीएनए में मौजूद न्यूक्लिक एसिड्स का डिजाइन और फूलों की अलग अलग किस्मों में फिबोनाची नंबर की अलग अलग तरतीबें आप देख सकते हैं कि कैसा खूबसूरत डिजाइन है। ऐसे ही फर्स्ट कॉज थ्योरी के सबसे पहला जो वजह थी जिसकी वजह से
کائنات وجود میں آئی وہ بھی خدا کی موجودگی کی طرف عکاسی کرتی ہے۔ ہماری آج کی بات یہی ختم ہوتی ہے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔